اس نے سونے کی زنجیر گلے سے توڑ دی، یہ نہیں دیکھا مغلوں کا سونا ہے، اس نے کہا رکھو اے سونا کوڑ، میں گل وچ اور کرن لگا۔ اے میں جڑی کہنا نا گل وچ اور ہے، وہ گل وچ اے وے۔ انہوں نے کہا سونا اپنے پاس رکھو، میں بات اور کرنے لگا ہوں۔ سونا توڑا اور ادھر پھینک کر چھلانگ لگا کر چڑھ گیا۔ وہ جو حضور کے خلاف بات کر رہا تھا فخشمہ، اس کو تھپڑ مارا۔ اس کو پہلے چاہیے تھا کہ منگولوں کی عدالتوں میں جاتا نہ، پہلے منگولوں کی عدالتوں میں جاتا کہ جی ہمارے نبی کے خلاف بات ہو گئی، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا کتے کو بھی پتا تھا یہ دنیا کا جداگانہ مسئلہ ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ بالکل جداگانہ ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو 5 منٹ میں ہم دور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں آپ کا جو یہ پروگرام ہے نا، وہ شاہ جی نانگا مست مجھے کہہ رہے تھے، میں نے امیر حمزہ کو کہا ہے کہ پروگرام بہت اعلیٰ کامیاب ہونا چاہیے۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک توجہ، انہوں نے کہا میں نے بہت اوپر تک بات کی ہے، پھر 11ویں والے پیروں سے بھی ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے نا جی، ہاں وہ بالکل ایسے بیٹھے آمنے سامنے ان سے باتیں کرتے ہیں، امیر حمزہ سے بھی باتیں کرتے ہیں، 11ویں والے پیروں سے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں۔ تو میں نے ادھر کراچی پہنچ کر ان کو کہا، میں نے کہا کیا بنے گا ہماری کانفرنس کا؟ کہتا ہے بے فکر ہو جاؤ، میں نے ہائی کمان کی بارگاہ میں عرض کر دیا۔ لوگاں دیا ہائی کمانا کوئی اور ہونیاں، ساڑی ہائی کمان کوئی اور ہے۔ ہاں اے حب وطن ساتھ نہ یوں سوئے نجف جا، ہم اور طرف جاتے ہیں تو اور طرف جا۔ میں نے اس کو ایسی بات کی، اس واسطے وہ توجہ آپ حضرات جنہوں نے نیند تو کوئی نہیں آئی بھائی، نہیں نیند آنی نہیں، محمد عربی دے شیراں نوں نیند آنی۔ توجہ، واہ بھائی واہ منگولے دیا کتیا، واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ۔ تینوں مسئلہ سمجھ آیا؟ پاکستان تے ٹی ویاں تے بیٹھے ہوئے اینکراں نوں سمجھ نہ آیا، ججاں نوں بھی نہیں آیا۔ ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ رونے والی باتیں۔ جس طرح شاہ جی نے فرمایا نا ہم ہنسنے کے قابل نہیں ہیں، ہاں جی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ سن لیں، جن گستاخوں کو چھوڑا ہے فوراً ان کو گرفتار کرو، تمہارے پاس سارے شواہد موجود ہیں۔ ہاں پاکستان مضبوط تب ہی ہوگا جب حضور کی عزت پر پیرا ہوگا۔ ہاں میں سچی گل کر رہا ہوں، پوری دنیا میں تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم من یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو پھر کون تمہیں ذلیل کر سکتا ہے، اور اگر اللہ تمہیں چھوڑ دے تو کون تمہاری مدد کرے گا؟ ابھی سال 1971 کا چلا ہوا امریکی بحری بیڑا بھی نہیں پہنچا تمہارے پاس۔ ہاں جی امریکہ نے کہا تھا بیڑا آ رہا ہے، میں کہا جب تک بیڑا نہیں پہنچا 2017 ہو گیا۔ ہاں ادھر بات کرتے جاؤ، ادھر تو صرف ایک صحابی نے حضور کے پانی سے تنکا نکالا، میرے آقا نے فرمایا اللہم جمل ہو، یا اللہ اس کو خوبصورت بنا دے۔ ادھر حضرت ابو دجانہ عبداللہ بن حمید بن زہیر کو جب وہ آ رہا تھا کہنے لگا دلونی علی محمد فواللہ لاقتلنہ او لاموتن دونہ، یہ جی ناموس رسالت کا مسئلہ علماء بیٹھے ہیں، پوچھ کر نہیں ہوتا۔ وہ کہہ رہا تھا میں نے حضور کی طرف جانا ہے، تو ابو دجانہ نے یہ نہیں کہا یار 4-5 بندے اور آؤ، تلوار آ رہی ہے، فتعرض له ابو دجانہ حلم الی من یکی نفس محمد بنفسی، فرمایا خبیث حضور کی طرف بعد میں جانا، ہم جو اپنی جانیں لیے کھڑے ادھر آ۔ حضور کو راضی کرنے کا طریقہ یہ ہے،
پاکستان کے اندر نہ کسی معاشی انقلاب کی ضرورت ہے، نہ سڑکوں کی ضرورت ہے. حضور کو راضی کرنے کا طریقہ صرف یہ ہے کہ حضور کے گستاخوں کو لٹکاؤ. پہلے تو تم تعویلیں کرتے تھے، وہ تعویل تو وہ بھی نہیں تھی، وہ بھی شیطانیت تھی کہ شیطان تاثیر نے ضیاء الحق کے قانون کو کالا کہا. اب بتاؤ جو گستاخ تم نے پکڑے انہوں نے کس کی گستاخی کی؟ کیوں جی شاہ جی اب کوئی تعویل ہے؟ اب کوئی تعویل ہے؟ تعویل پہلے بھی ہم نہیں مانتے لیکن تم بک بک کرتے رہے. اب بتاؤ وہ تو ایک سطر کوئی نہیں پڑھ سکتا. میں نے نہیں پڑھا نہ میں نے، لوگوں نے مجھے کہا، میں سنتا بھی نہیں ہوں. میں نے دعا مانگی ہوئی ہے یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دینی ہے. جب میں حضور کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھ اس سے پہلے تو مجھے اندر کر دے یا مجھے مار دے. یہ لے کر جائیں گے آنکھیں، ان آنکھوں سے پھر حضور کی زیارت کرنی ہے. ان آنکھوں سے پہچاننا ہے کہ مر کے پہنچا ہوں. میرے آقا نے فرمایا دنیا میں تو مرا نہیں، اب کہتا ہے میں مر کے پہنچا ہوں. ہاں یہ جھوٹ بولنا ہے، وہاں جا کر مر کے پہنچا ہوں. فرمایا تو میرے لیے نہیں آیا، تو ایسے ہی مرا. مرتا تو پھر لوگوں نے میرے خاکے بنانے تھے. اس واسطے یہ دو نمبری نہیں ہو سکتی. علل اعلان ہم یہ بات کر رہے ہیں. ہاں ایک پاکستان نہیں، کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نام پر ناموس پر نہیں. ہمارا بابا کہہ گیا ہے ہاں جی حضور کی ذات تو وراء الورا ہے، حضور کی ناموس تو وراء الورا ہے. فرمایا کروں تیرے نام پہ جہاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں. تو جب حضرت ابو دجانہ نے حضور کے دشمن کو مارا نا تو میرے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ اللہم اردے ابن خرشہ کما عنہ رادن. یا اللہ یہ منظر دیکھا جو میں نے کہ میرے غلام نے میرے دشمن کو مار دیا، کاٹ دیا، یہ منظر دیکھ کر میں ابو دجانہ سے راضی ہو گیا. یا اللہ تو بھی راضی ہو جائے. خوشحال پاکستان یہ ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ہاں ٹی ویوں پر مذاکرات قیامت تک لوگ بک بک کرتے رہیں. پاکستان بد سے بدتر ہوتا چلا جائے گا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ کی عزت پر پہرا دو. اب موقع ہے. میرے خلاف ٹی وی پر کہتے ہیں یہ مولوی کہتا ہے مار دو. میں کہا میں آج کہنا، میں تو روزانہ کہنا. میں تو نشتر پارک بھی کہہ رہا چوڑیا وہ جو میرے خلاف سے مراد ناموس رسالت کے خلاف. میں تو کون ہوں؟ وہ کہتا ہے یہ مولوی اس طرح باتیں کرتا ہے. میں نے کہا تجھے آج پتہ چلا؟ میری ماں نے تو مجھے لوری صدقے یا رسول اللہ کی دی ہے. توجہ جی، آج تو بات کان بند کر دو، کان بالکل بند کر دیں. یہ سیاسی جس کو پریشانی ہوتی ہے نا لفظ سیاست سے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر یہ ہم سیاست میں ہوتے تو اسمبلی کے اندر ایک بندہ بھی اچھل کر جا کر بات کرتا اور دو چار دے گریبان نپتا کہتا نال کھڑے ہوئے، تمہیں پتہ نہیں حضور کی عزت کا مسئلہ ہے، ممتاز قادری کی کوئی ذات کا مسئلہ ہے. جب بات ہی کسی نے نہیں کی وہاں، تو اب آپ نے ووٹ دینا ہے اہل سنت کو. ہر سنی نے یہ سمجھنا ہے کہ میں نے حضور کا دین تخت کے اوپر لانا ہے. یہ ذمہ داری جب تک ہر سنی نہیں سمجھے گا کام نہیں ہوگا. دن رات ایسے جس طرح آپ لبیک کے نعرے لگائے نا، فون سننے کے بعد بھی لبیک، سودا تولنے کے بعد بھی لبیک، سودا لینے کے بعد بھی لبیک، گھر کا دروازہ سلام کے بعد پھر لبیک، بچے بھی لبیک، عورتیں بھی گھر کے اندر لبیک، اور جوان بھی لبیک، سرکاری ملازم بھی لبیک، علماء بھی ممبروں پر لبیک، پیران عظام بھی اپنی مسندوں پر لبیک. مرید کرنے بعد کہنے لبیک، مرید کہے گا یہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا بات گل وچ ہو رہے چل. ہاں توجہ، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ توجہ، ابھی ایک سال موجود ہے، ایک سال کے اندر جب گلی محلے میں بچے عورتیں لبیک کا نعرہ شروع کر دیں گی نا، تو جب 2018 آئے گا ہر گلی سے لبیک. دشمن ادھر جائے گا کہ لبیک، ادھر جائے گا لبیک، پیچھے گا لبیک. انہیں کہا چلیے جی واپس چلیے جدھر آیا، چلیے یہاں تو محمد عربی کے غلام آ گئے.
ہاں بالکل ایسے ہوگا تو اس دن یہ ظالم بھاگیں گے. پھر اس دن ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تو نے ممتاز قادری کو دہشت گرد قرار دیا تھا, آج محمد عربی کے غلام آ گئے, آج آ ہمارے ساتھ بات کر. میں صحیح آپ سے بات کر رہا ہوں. میں آپ کراچی والوں کا حوالہ ادھر دیتا ہوں. پنجاب میں پنجاب والے آپ کے حوالے سے تڑپ اٹھتے ہیں. اب ان کے حوالے سے بھی آپ ایک بات سنیں. آپ نے جنازہ پڑھایا جی افتخار بچے کے والد گھر میں, اس لڑکے نے قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی جس نے سلمان تاثیر کی بتیاں بجھائی تھی. اس کا والد پچھلے دنوں فوت ہو گیا افتخار کا. 2 سال وہ جیل میں ہے, 25 سال عمر ہے اس کی, MBA کا طالب علم ہے, حافظ نہ قاری نہ مولوی. اس کا والد جب فوت ہو گیا جیل میں, مولانا بھی غلام غوث صاحب بھی آئے ہوئے تھے, تو میں ذاتی طور پر بڑا پریشان تھا, اس کا پورا خاندان. میں نے کہا جی بچے نے اترتے ہوئے رو پڑا, مجھے کیا ملا, حضور کی عزت کی خاطر جیل میں 2 سال ہو گئے, میرا باپ بھی مر گیا. میں نے کہا ناموس رسالت پر ایک بہت بڑی آواز اٹھ جائے گی, اور میں کیا لوگوں کو منہ دکھاؤں گا, لیکن مالک کسی دی کانڈ نہیں لگن دیں دے. ہاں جی, مالک جو ہے وہ کسی کی پیٹھ زمین پر نہیں لگنے دیتے. وہ 45 پولیس والے انہوں پکڑ کے لے آئے اپنی حفاظت, پوری ساڑی مسجد دا گھیرا پا لیا, نال ہی انہاں دا گھر ہے, گھیرا پا لیا بھائی یہاں یہ نہیں ہوگا, وہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا. مجھے خطرہ تھا یہ لڑکا چیخ مارے گا تو کیا بنے گا, لیکن لاکھوں سلام افتخار تیری عظمت پر. جب وہ اترا اس نے نہ پولیس دیکھی, نہ خاندان دیکھا, نہ باپ کی مرگ دیکھی, کہا لبیک یا رسول اللہ. توجہ, توجہ. سول وردی میں پورے ایجنسیوں کے لوگ موجود تھے, پولیس والے. مولانا نے میں تو جنازگاہ میں تھا, گھر میں نہیں تھا, میں تو جنازگاہ میں بیٹھا ہوا. تو مولانا کہہ رہے ہیں پولیس نے منع کیا خبردار کوئی یہاں نعرہ بازی کرے. جب وہ لڑکے کو اتارا نا پولیس وین سے تو اس نے خود ہی لبیک کے نعرے شروع کر دیے. وہ ایسے ایسے کانپنے لگے. تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد. میں نے کہا اقبال اور بتا 25 سالہ بچہ ہو, 2 سال جیل میں رہا ہو, باپ جیل میں ہوتے ہوئے مر جائے, باپ کے جنازے پر آئے نہ روئے نہ چلائے نہ افسوس کرے, اترتے ہوئے پھر لبیک کہہ دے, مسئلہ کیا ہے؟ کہنے لگا تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے. آخر تک بتاؤ یار کبھی ہو سکتا ہے ایسے؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, 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 تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا. باپ کا چہرہ چومنے کے بعد پھر کیا کہا؟ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے, عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب. اقبال کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ جو آ گئے اب عقل بھی جوان ہو گئی اور عشق بھی بے قابو ہو گیا. ایک مرا, لوگ کراچی ایئرپورٹ پر بھی چیخے, پنڈی ایئرپورٹ پر بھی چیخے, اور ایک نوجوان ہے 25 سالہ, وہ باپ کی چہرے کو چوم کر آنسو نہیں گرنے دیے, فوراً کہنے لگا نعرہ رسالت. کیوں؟ جنازہ انہوں نے پڑھایا, اور اس بچے نے پھر کیا کیا؟ جنازہ پڑھ کے کہنا چلیے. انہوں نے کہا آپ جنازگاہ میں نہیں جا سکتا یہ بچہ جنازہ پڑھنے, کیونکہ اس نے حضور کے دشمن کی بتیاں جو بجائی ہیں, بہت بڑا مجرم جو ہے. اٹھو اے مسلمانوں کیا کرنا ہے؟ غازی اسلام کو پھندے لے گئے, کیا ہم نے کیا؟ نعرے ہی لگانے ہیں سب, بس کرو آپ بڑی ہو گئی. بتاؤ دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے کہ بتیاں بجھنے پر 5 سالہ سزا ہو, باپ مر جائے جنازگاہ میں بھی بچے کو نہ جانے دیا جائے؟ لیکن اقبال کہتا ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہے.
کمرے میں مولانا نے جنازہ پڑھایا، وہ بچہ ہتھکڑیاں لگے، جنازہ پڑھ کے کہنے لگا چلیے چلیے جیل دوبارہ چلیے، واپس چلیے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میرے ابا جی چلے گئے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، یار ہم نے یہی باتیں سننی ہے ہمیشہ۔ کیوں شاہ جی اتنا بڑا بھی کبھی ظلم ہوا جی؟ اتنا بڑا بھی ظلم ہوا کبھی بتیاں بجھنے پر 5 سال سزا ہو جائے اور بچے کو جناب 65 بندے پکڑ کے لے آئے، 2 پاسے ہتھکڑی ہوئے تھے، جنازہ بھی باپ دا آزادہ نہ پڑھن دے۔ جرم کیا ہے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ افتخار ناموس رسالت کا نام لیتا ہے اس زمانے میں۔ بس یہی جرم ہے، میرا بھی یہی جرم ہے، شاہ جی کا بھی یہی جرم ہے۔ انہاں نال تے میں گل ہی نہیں کردا، انہاں تے صدیاں بعد بھی اے بیٹھے چمک دے ہوئے چہرے، پتر دے کے بھی کمر دوری نہ ہوئی، نہیں نہ ہوئی، آج بھی بیٹھے ہیں۔ یہ نہیں کہہ رہے ہو تسی کیا کیتا ہے نا، کیا میں نے جو کام کا خود انہوں نے فرمایا۔ لوگ کہتے ہیں اپنی طرف سے مولوی خادم باتیں کرتا ہے، انہوں نے آپ کے سامنے فرمایا 1 دے چکا، باقی 5 تیار بیٹھے۔ تو جو میں نے اقبال سے پوچھا، میں نے کہا اقبال اور 1 بیٹا دینے کے بعد 5 کوئی اور دیتا ہے؟ کہنے لگا کوئی نہیں دیتا، لیکن حضور کا غلام دیتا ہے۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے۔ اور شاہ جی گھر گھر نہیں جانا چاہیے، ہن تسی چل کے آؤ، شاہ جی کیا کام کرنا ہے آپ تیار ہو کر آئیں، شاہ جی سمندروں میں چھلانگ لگانی ہے۔ آج اسلام کی جو تشریح لوگ کرنا چاہتے ہیں نا وہ یہ ہے، مضبوط پاکستان ہوتا تو برما کی بچیاں روتی ہوئی مر جاتی۔